السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 58 اور 59 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وَلَيْسَ كُلُّ ترتیب مفیدا ولا تبعیہ۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بتایا ہے کہ فکری غلطیوں سے بچنے کے سلسلے میں منطق کی حاجت و ضرورت پیش آتی ہے، اور منطق کی حاجت و ضرورت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت کے ذریعہ اس اعتراض اور شبہے کا جواب بھی دیا ہے۔ معترض اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ کسی مجہول نظری کے حصول و اکتساب کے لیے امور معلومہ بدیہیہ میں ترتیب قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی جب امور معلومہ بدیہیہ میں ترتیب قائم کر دیں گے تو مجہول نظری حاصل ہو جائے گا، مکتسب ہو جائے گا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ امور معلومہ کے درمیان جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہ نفس ترتیب ہی اس مجہول نظری کے حصول و اکتساب کے لیے مفید ہو۔ ایسا ممکن ہے کہ امور معلومہ بدیہیہ کے درمیان جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہ نفس ترتیب ہی اس مجہول نظری کے حصول و اکتساب کے لیے مفید ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امور معلومہ کے درمیان قائم کی جانے والی وہ ترتیب نظم طبعی پر واقع ہو، نظم طبعی پر اس طرح واقع ہو کہ منطق کی طرف احتیاج کے بغیر ہی انسان کی طبیعت و فطرت خود بخود اس ترتیب سے مطلوب کی طرف منتقل ہو جائے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ نفس ترتیب مجہول نظری کا افادہ کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نفس ترتیب تو مجہول نظری کا افادہ نہ کرے، لیکن وہ ترتیب ایسے نظم طبعی پر ہو کہ انسان کی طبیعت و فطرت خود بخود اس ترتیب سے مجہول نظری کی طرف منتقل ہو جائے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں منطق کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لہٰذا احتیاج الی المنطق ثابت نہیں ہوگا۔ جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے منطق کی حاجت و ضرورت پیش آتی ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس شبہے کا جواب، اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا کہ بعض ترتیب اگرچہ مجہول نظری کے حصول کے لیے مفید ہوتی ہے، اسی طرح بعض ترتیب کبھی نظم طبعی پر واقع ہوتی ہے کہ جب وہ ترتیب جو نظم طبعی پر واقع ہے جب وہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت و فطرت خود بخود مجہول نظری تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ہر ترتیب ایسی نہیں ہوتی کہ وہ مطلوب کا افادہ کر دے، مجہول نظری کا افادہ کر دے۔ ہر ترتیب ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ مجہول نظری کا افادہ کر دے اور اس میں کسی طرح کا کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور نہ ہی ہر ترتیب نظم طبعی پر واقع ہوتی ہے کہ جب بھی وہ ذہن میں حاصل ہو تو انسان کی طبیعت و فطرت مجہول نظری تک، صحیح مطلوب تک پہنچ جائے خود بخود۔ تو ہر ترتیب ایسی نہیں ہوتی ہے، اور ہر ترتیب سے مجہول نظری کا افادہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ترتیب میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا وہ غلطی شکل میں واقع ہوتی ہے
کہ جو شکل قائم کی گئی ہے وہ شکل عقیم ہوتی ہے کبھی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنس کی جگہ غیر جنس کو رکھ دیا جاتا ہے، مقدمات یقینیہ کی جگہ مقدمات غیر یقینیہ کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ترتیب میں فساد واقع ہو جاتا ہے، اس لیے ہر ترتیب سے مطلوب کا افادہ نہیں ہوتا ہے، اور جب ہر ترتیب سے مطلوب کا افادہ نہیں ہوتا ہے تو صحیح ترتیب قائم کرنے کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آتی ہے جو خطا فی الفکر سے بچا سکے، اور وہی قانون کیا ہے؟ منطق ہے، لہذا منطق کی حاجت و ضرورت ثابت ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ علت تامہ اس علت کو کہتے ہیں جس سے خارج کسی دوسری چیز پر معلول کا وجود موقوف نہ ہو۔ علت تامہ اس علت کو کہتے ہیں جس سے الگ کسی اور چیز پر معلول کا وجود موقوف نہ ہو، جیسے صندوق کا وجود علل اربعہ کے علاوہ کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے۔ اور علت تامہ کے بعد علت ناقصہ بھی ایک علت ہے۔ علت ناقصہ کسے کہتے ہیں؟ تو علت ناقصہ علت تامہ کا وہ جز ہوتا ہے جو علت تامہ کو مکمل کرتا ہے، اسے تام کرتا ہے۔ علت تامہ کا متمم ہوتا ہے، اسے تمامیت تک پہنچاتا ہے۔ تو علت تامہ وہ علت ہے جس سے الگ کسی اور چیز پر معلول کا وجود موقوف نہ ہو، اور علت ناقصہ علت تامہ کا وہ جز ہے جو علت تامہ کا متمم ہو، اسے مکمل کرے، اسے تمامیت تک پہنچائے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت ولیس کل ترتیب مفید ولا طبعی میں دو باتیں کہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ترتیب مفید نہیں ہوتی ہے، جس کا یہ مطلب تھا کہ نفس ترتیب ہی مطلوب کے حصول کے لیے مفید ہو، ایسا نہیں ہوتا، یعنی نفس ترتیب حصول مطلوب کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ ہر ترتیب طبعی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہر ترتیب نظم طبعی پر واقع نہیں ہوتی ہے کہ جب وہ ذہن میں حاصل ہو تو انسان کی طبیعت و فطرت خود بخود مطلوب صحیح تک پہنچ جائے۔ مصنف نے یہ دو باتیں کہی تھیں۔ شارح ان دونوں باتوں کو دوسرے لفظوں میں سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو حق ہے کہ آپ پہلی بات میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہر ترتیب مفید نہیں ہوتی ہے، وہاں مفید کو علت تامہ کے معنی میں لے لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر ترتیب علت تامہ نہیں ہوتی ہے۔ اور مصنف نے جو دوسری بات کہی تھی کہ ہر ترتیب طبعی نہیں ہوتی ہیں، وہاں طبعی کو علت ناقصہ کے معنی میں لے لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر ترتیب علت ناقصہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اب حاصل یہ ہوگا کہ ہر ترتیب علت تامہ نہیں ہوتی ہے، کہ علت تامہ سے تو معلول کا وجود ہونا لازم، علت تامہ کے وجود سے معلول کا وجود لازم ہوتا ہے۔ تو ہر ترتیب علت تامہ نہیں ہوتی ہے کہ جب ترتیب پا لی جائے تو پھر نتیجہ بھی پا لیا جائے، مجہول نظری بھی پا لیا جائے، مطلوب بھی پا لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہر ترتیب علت ناقصہ ہوتی ہے کہ وہ علت تامہ کو تمامیت تک پہنچا دے، یعنی جب وہ ترتیب پا لی جائے تو پھر وہ علت تامہ کو مکمل کر دے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں تک جو بتایا گیا ہے اس کی عبارت دیکھ لیں۔ مصنف کہتے ہیں ولیس کل ترتیب مفیدا ولا طبعیا، اے لیس کل ترتیب یلزمہ افادۃ المطلوب بمعنى انه اذا حصل في الذہن فنفس ذلك الترتیب یفضی الى المطلوب۔ اور ہر ترتیب مفید نہیں ہوتی ہے کہ وہ مطلوب کا افادہ کر دے، اور ہر ترتیب مفید نہیں ہوتی ہے ولا طبعیا، اور ہر ترتیب طبعی بھی نہیں ہوتی ہے،
شارح کہتے ہیں اے لیس کل ترتیب یلزمہ افادۃ المطلوب بمعنی انہ اذا حصل فی الذہن فنفس ذلک الترتیب یفضی الی المطلوب، یعنی ہر ترتیب کے لیے مطلوب کا افادہ لازم نہیں ہوتا ہے، اس معنی کر کہ جب بھی ذہن میں وہ ترتیب حاصل ہو تو وہ نفس ترتیب ہی مطلوب تک پہنچا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ولا تبعین، اور نہ ہر ترتیب تبعی ہوتی ہے، بے معنی انہ اذا وقع فی الذہن فطبیعۃ الانسان وفطرتہ تفضی الی المطلوب، اور ہر ترتیب تبعی نہیں ہوتی ہے اس معنی کر کہ جب بھی وہ ترتیب ذہن میں حاصل ہو تو انسان کی فطرت و طبیعت مطلوب تک پہنچا دے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَلَكَ أَن تَقُولَ الْمُفِيدُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ التَّامِّ وَالتَّبْعِي بِمَعْنَى الْعِلَّةِ النَّاقِصَةِ، اور آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مفید علت تامہ کے معنی میں ہے اور تبعی علت ناقصہ کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا یعنی لیس کل ترتیب علتن تامتن للمطلوب، یعنی ہر ترتیب مطلوب کے لیے علت تامہ نہیں ہوتی ہے کہ جب وہ ترتیب پا لی جائے تو مطلوب بھی پا لیا جائے، ولا علتن ناقصتن بمعنى المتمم الاخیر للعلت التامۃ، اور نہ ہر ترتیب علت ناقصہ ہوتی ہے اس معنی کر کہ وہ علت تامہ کے لیے متمم اخیر ہو، علت تامہ کا ایسا جزو اخیر ہو کہ وہ علت تامہ کو تمامیت تک پہنچا دے، اسے مکمل کر دے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ومن ثم ترى الآراء متناقضة أي لأجل أن ليس كل ترتيب مستلزما للمطلوب بنفس ذاته ولا باعتبار مراعاة الطبيعة الإنسانية أي فطرتها ترى الآراء متناقضة، اسی وجہ سے تو آپ ارباب عقل و دانش کی رائیں متناقض دیکھتے ہیں، ارباب عقل و دانش کی رائوں کو ایک دوسرے کے خلاف دیکھتے ہیں، ان کی رائوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اے لأجل ان لیس کل ترتیب مستلزما للمطلوب، یعنی اس وجہ سے کہ ہر ترتیب مطلوب کو مستلزم نہیں ہوتی ہے، نہ تو بالذات مستلزم ہوتی ہے اور نہ انسان کی طبیعت و فطرت کی رعایت کے اعتبار سے مستلزم ہوتی ہے، اسی بنیاد پر آپ ارباب عقل و دانش کی رائوں کو ایک دوسرے کے خلاف دیکھتے ہیں، متناقض دیکھتے ہیں۔ فلا بد من قانون عاصم عن الخطأ فیہ وهو المنطق، لہذا ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آئے گی جو خطا فی الفکر سے بچا سکے، وهو المنطق، اور وہی قانون کیا ہے؟ منطق ہے۔ وبہذا البیان تم الاحتیاج الی المنطق، اور اس گفتگو سے احتیاج الی المنطق کا بیان مکمل ہو جا رہا ہے، واضح ہو جا رہا ہے کہ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے منطق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد شارح علیہ الرحمہ اپنی عبارت کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، ایک شبہے کا ازالہ کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، معترض کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ خطا فی الفکر سے بچانے والا آپ نے یہ کہا کہ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے منطق کی حاجت و ضرورت پیش آتی ہے، یعنی خطا سے بچانے والا منطق ہے، عاصم منطق ہے۔ عاصم بے معنی بچانے والا، حفاظت کرنے والا، تو آپ نے یہ کہا کہ عاصم منطق ہے، تو آپ نے عصمت و حفاظت کو قانون منطق میں منحصر کر دیا۔ جب آپ نے یہ کہا کہ خطا فی الفکر سے بچانے والا، خطا فی الفکر سے عاصم جو ہے وہ ہے منطق، تو آپ نے عصمت و حفاظت کو قانون منطق میں منحصر کر دیا۔ اور قانون امر کلی ہوتا ہے، جو قوانین ہیں یہ سب کلی ہوا کرتے ہیں، کلیات ہوتے ہیں، تو آپ نے عصمت کو قوانین منطق میں منحصر کر دیا، عصمت کو امور کلیہ میں منحصر کر دیا، حالانکہ ممکن ہے کہ عاصم کلی اور جزئی سے عام ہو،
ایسا ہو سکتا ہے کہ خطا فی الفکر سے بچانے والا جزئی ہو، کلی نہ ہو، قانون کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ہر جزئی میں غور و فکر کا ایک خاص طریقہ ایجاد کر لے، ہر جزئی میں غور و فکر کا کوئی مخصوص طریقہ معلوم کر لے اور اسی طریقے فکر کی معرفت سے فکری خطاؤں سے اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی فکری خطاؤں سے بچنے کے لیے قوانین کلیہ کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ ہر جزئی میں غور و فکر کرے، ہر جزئی میں غور و فکر کا مخصوص طریقہ معلوم کر لے اور اسی طریقے فکر کی معرفت سے اپنے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا سکے۔ جیسے کہ عالم حادث ہے، اس کی معرفت اسی طریقے سے ہوئی کہ عالم کے جزئیات پر آدمی نے فکر کی، غور و فکر کیا، تو آدمی اس غور و فکر سے اس نتیجے تک پہنچا کہ عالم حادث ہے، کل کا کل حادث ہے۔ جب آدمی نے عالم کے جزئیات پر غور و فکر کیا تو جزئیات پر غور و فکر کے ذریعہ اسے کل عالم کے حادث ہونے کی معرفت حاصل ہوئی۔ اسی طرح جب عالم کے جزئیات پر آدمی نے غور کیا تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان جزئیات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی صانع ہے، انہیں کوئی نہ کوئی بنانے اور پیدا کرنے والا ہے۔ تو خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے کلیات، خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے کلیات میں عصمت کو منحصر کر دینا صحیح نہیں ہے۔ خطا فی الفکر سے بچنا یہ قوانین کلیہ میں منحصر نہیں ہے، آدمی جزئیات پر غور کر کے بھی جو ہے اپنے آپ کو غلطی سے بچا سکتا ہے۔ تو عاصم معلوم کیا ہوا کہ عاصم کلی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ عاصم کلی اور جزئی سے عام ہے۔ لہذا عاصم کو کلی میں منحصر کر دینا یعنی قوانین میں منحصر کر دینا یہ درست نہیں ہے، اور جب عاصم کلیات میں منحصر نہیں ہے، قوانین میں منحصر نہیں ہے، تو پھر وہ مخصوص قانون یعنی فن منطق میں کیسے منحصر ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے ہمیں قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کلیات کی ضرورت پڑتی ہے، اگر قوانین کی طرف احتیاج کے ضابطے کو مان بھی لیا جائے تو پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے قوانین منطق ہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قوانین منطق میں احتیاج کا جو انحصار کیا گیا ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خطا فی الفکر سے آدمی قوانین منطق کے علاوہ دوسرے قوانین کے ذریعہ بچ سکے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے قوانین منطق کی ضرورت نہ پیش آئے، دیگر قوانین کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو فکری خطاؤں سے بچا سکے۔ تو عصمت کو قانون منطق میں منحصر کرنا یہ تسلیم نہیں ہے۔ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ عصمت قانون منطق کے علاوہ کسی اور قانون سے حاصل ہو جائے؟ یہ
دو اعتراضات ہوئے. شارح علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت کے ذریعہ ان اعتراضات کا جواب دیا ہے. شارح علیہ الرحمہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ فکری خطاؤں سے بچنا، یہ فکری خطاؤں سے بچنے کے لیے قانون منطق کی حاجت و ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکری خطاؤں سے بچنا قانون منطق پر موقوف ہوا. تو عصمت عن الخطا کا قانون منطق پر جو توقف ہے، یہ توقف مصحح لدخول الفا کے معنی میں ہے، نہ کہ لولاہ لم تنع کے معنی میں. یعنی قانون منطق کی رعایت پائی جائے گی تو عصمت حاصل ہو جائے گی، آدمی خطا فی الفکر سے بچ جائے گا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر قانون منطق کی رعایت نہ پائی جائے تو عصمت محال ہوگی، یعنی قانون منطق کی رعایت نہ پائی جائے تو آدمی خطا فی الفکر سے نہیں بچ سکے گا، یہ مطلب نہیں ہے. تو جب آدمی قانون منطق کی رعایت کر لے تو وہ فکری خطاؤں سے بچ جائے گا، اور اگر قانون منطق کی رعایت نہ کرے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فکری خطاؤں سے بچ جائے. مثلا اگر وہ ہر جزئی میں غور و فکر کا کوئی طریقہ معلوم کر لے تو طریقہ فکر کی معرفت سے بھی وہ خطا فی الفکر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہاں جو توقف ہے یہ توقف مصحح لدخول الفا کے معنی میں ہے، لولاہ لم تنع کے معنی میں نہیں ہے. تو ہم نے جو یہ کہا ہے کہ قانون منطق پر عصمت کا ترتب ہوتا ہے، قانون منطق یہ خطا فی الفکر سے عاصم ہوتا ہے، اور قانون منطق ایک امر کلی ہے، تو یہاں ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ عصمت صرف اور صرف قوانین ہی ہوتے ہیں، صرف اور صرف امور کلیہ ہی ہوتے ہیں، عاصم امور کلیہ ہی میں منحصر ہے. ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. منطق کی جانب احتیاج کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ منطق پر جو توقف ہے وہ لولاہ لم تنع کے معنی میں، بلکہ جو توقف ہے وہ مصحح لدخول الفا کے معنی میں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آدمی فکری خطا سے بچ سکے کسی ایسے طریقے کے ذریعہ جو کلی نہ ہو، جو قانون نہ ہو بلکہ جزئی ہو. مثلا ہر جزئی میں فکر اور فکر کا کوئی طریقہ آدمی ایجاد کر لے اور اس کے ذریعے وہ خطا فی الفکر سے بچ سکے. اور ہماری یہ بھی مراد نہیں ہے کہ غیر منطق سے آدمی اپنے آپ کو فکری خطاؤں سے نہیں بچا سکتا ہے. ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ منطق خطا فی الفکر سے عاصم ہے، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ غیر منطق بھی خطا فی الفکر سے عاصم ہو. حاصل یہ ہے کہ یہاں توقف مصحح لدخول الفا کے معنی میں ہے، لولاہ لم تنع کے معنی میں نہیں ہے. اب آپ عبارت دیکھیں. مصنف کہتے ہیں فلا بد من قانون عاصم عن الخطأ فیہ وهو المنطق، لہذا خطا فی الفکر سے ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آئے گی جو خطا فی الفکر سے بچا سکے، اور وہ منطق ہے. وبہذا البیان تم الاحتیاج الی المنطق، اور اس گفتگو سے منطق کی طرف حاجت و ضرورت ثابت ہو جاتی ہے پورے طور سے. والاحتیاج ہا ہنا بمعنی المصحح لدخول الفاء لا بمعنی لولاہ لم تنع، اور احتیاج یہاں توقف یہاں مصحح لدخول الفاء کے معنی میں ہے، نہ کہ لولاہ لم تنع کے معنی میں. فإن الأخير إنما يتحقق في الأمر الأعم الشامل للطريق الجزئي والكلي، کیونکہ معنی اخیر یعنی لولاہ لم تنع، کیونکہ معنی اخیر تو بس ایسے امر میں ہی پایا جا سکتا ہے
کیونکہ معنی اخیر تو ایسے امر عام ہی میں پایا جا سکتا ہے جو کلیات اور جزئیات سب کو شامل ہو، جو طریقے جزئی اور طریقے کلی دونوں کو شامل ہو، کیونکہ عاصم جیسے کلیات ہوتے ہیں، قوانین کلیہ ہوتے ہیں، ایسے ہی عاصم کبھی جزئی بھی ہوتا ہے. تو معنی اخیر تو بس ایسے امر عام میں پایا جائے گا جو طریقے جزئی اور طریقے کلی سب کو شامل ہو. وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَنْطِقِ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْمَعْقُولَاتِ الثَّانِيَةِ أَوِ الْأُولَى وَمِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يُبْحَثُ فِيهِ كَذَلِكَ. اور معنی اخیر منطق اور غیر منطق سے عام ہے، کیونکہ جیسے منطق کے ذریعہ آدمی خطا فی الفکر سے بچتا ہے، اسی طرح غیر منطق کے ذریعہ بھی آدمی کبھی خطا فی الفکر سے بچ جاتا ہے. تو معنی اخیر اس منطق سے جس میں معقولات ثانیہ یا معقولات اولیٰ سے بحث کی جاتی ہے، اس منطق سے اور اس امر سے عام ہے جس میں معقولات ثانیہ یا معقولات اولیٰ سے بحث نہیں ہوتی ہے. تو منطق کی حاجت و ضرورت کا بیان ہو گیا. اب یہاں سے منطق کا موضوع بیان کر رہے ہیں. مصنف کہتے ہیں وہ موضوع المعقولات من حیث الایصال الی التصور والتصدیق. اور منطق کا موضوع معقولات ہیں تصور اور تصدیق تک پہنچانے کی حیثیت سے. ہمارے عقل میں جو معانی و مفاہیم موجود ہیں یہی ہیں معقولات. معقولات اولیٰ معقولات ثانیہ کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ معقولات، معانی ذہنیہ، لیکن اس حیثیت سے کہ ان کے ذریعہ کسی تصور مجہول یا کسی تصدیق مجہول تک پہنچا جا سکے. تو منطق کا موضوع معقولات ہیں تصور اور تصدیق تک ایصال کی حیثیت سے. شارح علیہ الرحمہ علم کے موضوع کی تعریف کر رہے ہیں کہ موضوع علم کسے کہتے ہیں مطلقاً. یہاں تو خاص طور سے منطق کا موضوع بیان کر رہے ہیں، لیکن مطلقاً کسی بھی علم کا موضوع علم کسے کہتے ہیں، موضوع علم کی تعریف کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو شارح علیہ الرحمہ مطلق موضوع علم کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ علم کا موضوع ہوا کرتا ہے. کسی بھی علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہی چیز علم کا موضوع ہوا کرتی ہے. اب عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ تو عوارض ذاتیہ کو سمجھنے سے پہلے آپ دو چیزیں اور سمجھ لیں، واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت. تو یاد رکھیں کہ واسطہ فی العروض اس واسطہ کو کہتے ہیں جس میں وصف صرف واسطے کو عارض ہو، حقیقتاً وصف صرف واسطے کو عارض ہو، ذل واسطہ کو عارض نہ ہو. ہاں مجازن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ذل واسطہ بھی وصف سے متصف ہے. تو واسطہ فی العروض میں وصف سے صرف واسطہ متصف ہوتا ہے، حقیقتاً صرف واسطہ متصف ہوتا ہے، ذل واسطہ حقیقتاً متصف نہیں ہوتا ہے، ہاں مجازن متصف کہلاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کشتی پر بیٹھا ہو اور کشتی چل رہی ہو تو حرکت کسے عارض ہوتی ہے؟ کشتی کو عارض ہوتی ہے حقیقتاً. اور جو آدمی کشتی پر بیٹھا ہوا ہے اسے حقیقتاً حرکت عارض نہیں ہے، ہاں مجازن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر بیٹھنے والا آدمی بھی حرکت کر رہا ہے. تو اس مثال میں حرکت کا عروض کشتی پر حقیقتاً ہے،
اور کشتی پر بیٹھنے والے پر حرکت کا عروج یہ مجازن ہے. تو یہاں جو واسطہ ہے یہ واسطہ فی العروج ہے. واسطہ فی الثبوت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. واسطہ فی العروج میں ذل واسطہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقتاً وصف سے متصف نہیں ہوتا ہے. واسطہ فی العروج میں ذل واسطہ حقیقتاً وصف سے متصف نہیں ہوتا ہے. لیکن واسطہ فی الثبوت میں ذل واسطہ وصف سے حقیقتاً متصف ہوتا ہے. رہ گیا واسطہ، تو واسطہ کبھی وصف سے واسطہ بھی متصف ہوتا ہے حقیقتاً، یعنی واسطہ اور ذل واسطہ دونوں وصف سے متصف ہوتے ہیں. جیسے ہاتھ میں آپ قلم لیں اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیں تو قلم بھی حرکت کرے گا. تو یہاں دیکھیں حرکت سے ذل واسطہ یعنی قلم حقیقتاً متصف ہے، اور واسطہ یعنی ہاتھ یہ بھی کیا ہے؟ حرکت سے حقیقتاً متصف ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے واسطہ فی الثبوت میں کہ صرف واسطہ وصف سے حقیقتاً، صرف ذل واسطہ نہیں. اور واسطہ فی الثبوت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ذل واسطہ وصف سے حقیقتاً متصف ہوتا ہے، اور واسطہ یہ وصف سے متصف حقیقتاً نہیں ہوتا ہے. جیسے کپڑا رنگنے والا کپڑے کو رنگتا ہے، تو کپڑا رنگنے والا یہ واسطہ ہے، اور کپڑا کیا ہے؟ ذل واسطہ ہے. وصف کیا ہے؟ رنگ ہے. یہاں رنگ سے متصف کون ہوتا ہے؟ رنگ سے متصف ہوتا ہے کپڑا، ذل واسطہ. تو یہاں دیکھیں ذل واسطہ وصف سے حقیقتاً متصف ہے، لیکن جو واسطہ ہے کپڑا رنگنے والا وہ وصف سے بالکل متصف نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقتاً متصف نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو نہیں رنگتا ہے، وہ رنگ سے متصف نہیں ہوتا ہے. تو پھر سمجھ لیں واسطہ فی العروج میں ذل واسطہ وصف سے متصف نہیں ہوتا ہے، اور واسطہ فی الثبوت میں ذل واسطہ وصف سے متصف ہوتا ہے. ہاں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ جس میں ذل واسطہ بھی متصف ہوتا ہے وصف سے اور واسطہ بھی متصف ہوتا ہے وصف سے، اور دوسری صورت وہ ہے جس میں صرف ذل واسطہ وصف سے متصف ہوتا ہے، واسطہ وصف سے متصف نہیں ہوتا ہے. واسطہ فی الثبوت اور واسطہ فی العروج کو آپ نے سمجھ لیا. شارح عوارض ذاتیہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شے کے عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کو یا تو بالذات عارض ہوتے ہیں، شے کو یا تو بالذات عارض ہوتے ہیں، یعنی وہاں کوئی واسطہ ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے تعجب جو انسان کو بالذات عارض ہوتا ہے، کسی چیز کے واسطے سے عارض نہیں ہوتا ہے. یا عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کو غیر شے کے واسطے سے عارض ہوتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ واسطہ ذل واسطہ کے مساوی ہو اور صرف ذل واسطہ وصف سے متصف ہو. واسطہ وصف سے متصف نہ ہو. پھر سے سمجھ لیں عوارض ذاتیہ وہ ہیں، شے کے عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو یا تو شے کو بالذات عارض ہوں، یعنی وہاں کوئی واسطہ ہی نہ ہو. جیسے تعجب جو انسان کو عارض ہوتا ہے بالذات، وہاں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے.
یا شے کے عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کو غیر شے کے واسطے سے عارض ہوتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ واسطہ ذل واسطہ کے مساوی ہو اور صرف ذل واسطہ وصف سے متصف ہو، واسطہ وصف سے متصف نہ ہو۔ جیسے ضحک جو انسان کو عارض ہوتا ہے، انسان ہنستا ہے، ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے لیکن ایک واسطے سے، تعجب کے واسطے سے۔ ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے تعجب کے واسطے سے، کہ جب آدمی ہنستا تبھی ہے جب وہ عجیب و غریب چیزوں کا ادراک کرتا ہے، جب اسے عجیب و غریب چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ متعجب ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے۔ تو انسان کو تعجب کے واسطے سے ضحک کا عروج ہوتا ہے، لیکن ہنسنے والا کون ہے؟ ہنسی سے متصف انسان ہوتا ہے جو کہ ذل واسطہ ہے، نہ کہ تعجب جو کہ واسطہ ہے۔ لہذا یہاں واسطہ کی دو صورتوں کی نفی ہو جائے گی۔ واسطہ فی العروض کی تو کلی طور پر نفی ہو گئی کہ جو بھی واسطہ فی العروض ہوگا وہ شے کے عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہوگا۔ رہا واسطہ فی الثبوت تو اس کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم وہ جہاں ذل واسطہ اور واسطہ دونوں وصف سے متصف ہوں، اور دوسری قسم وہ جہاں صرف ذل واسطہ وصف سے حقیقتاً متصف ہو، واسطہ متصف نہ ہو۔ تو واسطہ فی الثبوت کی پہلی قسم جہاں واسطہ اور ذل واسطہ دونوں وصف سے متصف ہوں، یہ قسم بھی خارج ہو جائے گی، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ ایسا واسطہ فی الثبوت بھی کیا ہے؟ عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہوگا۔ عوارض ذاتیہ میں سے صرف وہ واسطہ فی الثبوت ہوگا جہاں وصف سے متصف صرف ذل واسطہ ہو حقیقتاً۔ شارح علیہ الرحمہ نے عوارض ذاتیہ کی یہ وضاحت کی ہے۔ شارح کہتے ہیں موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ اب عوارض ذاتیہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ای اللاحقۃ للشیء لذاتہ بمعنی نفی الواسطۃ فی العروض، یعنی شے کے وہ عوارض و لواحق جو اس شے کو بذات خود عارض ہوں، لاحق ہوں، واسطہ فی العروض کی نفی کے معنی میں، اور بواسطۃ غیر ہی، یا اس شے کو عارض لاحق ہوں غیر شے کے واسطے سے لیکن واسطہ فی الثبوت کے معنی میں۔ اور یہاں بھی یہ جان لیں کہ واسطہ فی الثبوت کی دونوں قسمیں شامل نہیں ہیں، صرف ایک قسم شامل ہے جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ وتفصیلہ فی مقامہ مشہور، اور اس کی تفصیل اس کے اپنے مقام پر مشہور ہے۔ اگر آپ عوارض ذاتیہ وغیرہ کی تفصیلی بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قطبی تصورات کا مطالعہ کریں۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔